اس کے بعد پھر ہم خطابت کے میدان میں ادھر واپس آتے ہیں۔ آپ ہی کے دیا کے ایک عالمین حضرت مولانا منیر صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں، اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کے دلوں کو منور اللہ فرمائے۔ ماشاءاللہ تھوڑا سنجیدگی کے ساتھ سننے کی کوشش کریے، اور جہاں کے اوپر کوئی بات حدیث کی کسی طریقے سے کوئی آئے تو اس کو باقاعدہ الحمدللہ اور ماشاءاللہ کہنے کی کوشش کریے، تاکہ سامنے والے بھی سمجھیں کہ ہاں آپ لوگ جاگ رہے ہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما۔ صدق الله العظيم۔ کعبہ و قرآن کو غلافوں میں جو دیکھا منیر، کعبہ و قرآن کو غلافوں میں جو دیکھا منیر، تب کہیں جا کے سمجھ آیا کہ پردہ کیا ہے۔ بزرگان محترم، معزز حاضرین، میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے بہت سارے پروگراموں میں شرکت کرنا ہوتا ہے کہ ان پروگراموں میں انسان کتنی جلدی تھک جاتا ہے اور کتنی جلدی نیند آنے لگتی ہے۔ یہیں پہ اگر وہ والا پروگرام رکھ دیا جائے جس میں ڈھول، تاشا، مجیرہ اور ہمیں جن کے نام نہیں معلوم وہ ساری چیزیں ہوں، تو نیند تو بڑی دور کی بات ہے، بھوک تک کا احساس ہونے والا نہیں۔ تو بہرحال ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ ہمیں جانتے ہیں، کوئی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کون کتنے پانی میں۔ تو جو کرسیاں آگے خالی ہیں ان پر برائے مہربانی عزت و شرافت کے ساتھ آ جائیں، پیچھے بڑھنے کی زحمت نہ کریں۔ جو کرسیاں خالی ہیں نام لے کر میں نہیں بلاؤں گا، آپ حضرات جو کرسیاں آگے خالی ہیں ان پر آ جائیں، کیونکہ اس میں ہمارے بڑے بھی ہیں، میں بڑوں کا نام لینا اس وقت احترام کے خلاف سمجھتا ہوں۔ جتنا سنجیدگی سے سن لیں گے اتنا ہی بہتر ہمارے لیے بھی ہوگا اور آپ حضرات کے لیے بھی ہوگا، چونکہ یہ دینی محفل ہے، جتنا آگے بڑھیں گے اللہ اتنا ہی آگے بڑھائے گا، اور جتنا پیچھے جائیں گے آپ خود ہی فیصلہ کر لیں اللہ کہاں لے جائے گا۔ بہرحال میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے، اسی کے ضمن میں چند مختصر باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح کہنے کی، ہم سب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ہمارے بعد میں ہمارے گوپا مئو کے
ابھرتے ہوئے ستارے جناب حضرت مولانا عبد الجبار صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے، وہ خطاب فرمائیں گے۔ انہی کا بیان اس وقت اصل ہے، انہی کی باتیں آپ حضرات کو سننا ہے، میں بیچ میں حائل ہوا ہوں۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت نے پردے کے تعلق سے احکام کو امت محمدیہ پر نافذ کیا۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے۔ پھر تیسرے نمبر میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے ونساء المؤمنین، اور تمام مومنوں کی خواتین سے، عورتوں سے، بیویوں سے، بیٹیوں سے، سب سے فرما دیجیے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی چادروں کو اپنے گریبان میں ڈالے رکھیں، گریبان پر ڈالے رکھیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پروگرام تو محرم کے عنوان پر رکھا گیا، یہ پردے کا معاملہ بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ تو میں اس میں تطبیق دینے کے لیے آپ حضرات کے سامنے بہت ہی آسانی جو ہم سے ہو سکے گا میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ رب العزت نے سب سے برگزیدہ اور محبوب نبی کے سلسلے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں سے جا کر کہو، ان کو جا کر بتاؤ کہ پردے کا اہتمام کرے، پردے کے ساتھ رہیں، کسی نامحرم مرد کے سامنے نہ آئے۔ پھر اس کے بعد میں ارشاد فرمایا کہ جب تم ان سے کہہ لینا پھر ان سے کہنا، مومنین کی عورتوں سے کہنا کہ وہ پردے میں رہا کریں، کیونکہ پردہ اسلامی شعار میں سے شامل ہے۔ پردے کی وجہ سے شریعت کی بقا ہے، پردے کی وجہ سے مسلم خواتین کی بقا ہے۔ بہت زیادہ صاف ذہن رکھنے والے لوگوں نے آج کل پردے کو بدنام کر کے رکھا ہے اور کہا کہ آج یہ جو مسلمانوں کے دھرم کے اندر مذہب اسلام میں پردے کی تاکید کی جاتی ہے، یہ تو عورتوں کو قید کر دیا گیا۔ عورتوں کو قید کرنے کا حکم لگاتے ہیں کہ پردے میں عورتیں قید رہتی ہیں۔ میٹھی چیز ہو اور کھلی رکھتی جائے اس پر مکھیاں بھن بھنانے لگتی، اور میٹھی ہی چیز کو اگر کسی پنی میں یا کاغذ میں لپیٹ کر رکھا جائے تو مکھیاں تو بڑی دور کی بات ہے، چیٹیاں تک سونگ کے نہیں آ پائیں گی، جو سب سے حساس جانور۔ تو یہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو پیغام دیا ہے کہ تم یوں ہی اپنے گھر میں کوئی مہمان آ جائے اس کے سامنے بھی بغیر پردے کے مت آنا۔ پردہ ہر ایک سے ہے، وہ ہر ایک میں سے شامل ہے جو آپ کا نامحرم ہو، باپ بھائی کے علاوہ، شوہر کے علاوہ، نانا دادا کے علاوہ، سسر کے علاوہ، اور ایک دو لوگ ہیں ان کے علاوہ جو بھی ہیں وہ سارے کے سارے تمہارے لیے نامحرم ہیں۔ بات کو غور سے سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ بالکل سمجھ میں آئے گا۔ یہ قریبی لوگوں کی بات چل رہی ہے کہ ان لوگوں کے سامنے بغیر پردے کے مت آنا، اور آج ہم نے کیا مزاج بنا لیا ہے، ذرا سا برا لگے گا، سنیے گا ضرور۔ آج ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم نے اپنی عورتوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو علن اعلان کھلے طور پر بازاروں میں جانے کی اجازت دے دی ہے۔ ہم گھر پہ آرام فرما ہے، گھر کی عورت جائے بازاروں کا سودا خریدے۔ ہم گھر میں آرام فرما ہے یا ذرا سا عذر ہے، گھر کی عورت باہر نکل کر چلی جائے اور وہاں پر جا کر لوگوں کی رونق بنے، بازاروں کی رونق بنے۔ اور چھوڑ دیجئے، یہ تو عام مسئلہ ہے جہاں پر لوگ اپنے آپ کو شاپنگ کے نام سے یا اس کے بہانے سے اس مسئلے کا درکنار کرتے ہیں، اس مسئلے کو پسے پش ڈال دیتے ہیں۔ لیکن دین کے نام پر جو عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہیں، ذرا اس پر بھی توجہ ہو جائے۔ دین کے نام پر جو عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہیں، مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کروں کہ جو عورتیں قبروں پر منت ماننے کے لیے جاتی ہیں، جو عورتیں قبروں پر منت ماننے کے لیے جاتی ہیں یا گھر بیٹھے بیٹھائے منت ماننے کی قبر پہ جا کر فلاں فلاں کام کریں گے،
ایک یہ مسئلہ. دوسرا مسئلہ آج کل جو ہو رہا یا ہو چکا ہے 1-2 دن میں، تعزیہ داری. اس میں بعض لوگوں کے قول کے اعتبار سے میں قول عرض نہیں کروں گا کہ گھروں کی عورتیں انتہائی زیبائش اختیار کر کے تعزیہ داری میں شریک ہوتی. اب مسئلہ یہاں پر دیوبندی اور بریلی کا آ جائے گا. میں دیوبندی بریلی کرنے والا نہیں ہوں، میں حدیث کی روشنی میں بات کرنے والا ہوں. کہتے ہیں کہ یہ تو غم حسین میں تعزیے اٹھائے جا رہے ہیں. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو جو یہ بات کہتے ہیں؟ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ تعزیہ اٹھانے والے اور ڈھول بجانے والے کون لوگ تھے. شہادت حسین پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد ہے کہ جب ان کے ابا حضور وصال فرما گئے، یوں کہیے کہ دنیا سے پردہ فرما گئے، تو سب سے زیادہ غم کس کو ہوتا ہے جب کسی کا والد انتقال کر جائے؟ ظاہر سی بات ہے اولاد کو ہوتا ہے. پھر اولاد میں بھی سب سے اعلیٰ جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا. میں بات عرض کرنے لگا ہوں غم منانے کی، غور کیجئے گا. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میرے ابا حضور کے وصال کا سب سے زیادہ مجھے غم ہے. دیگر واقعات آپ پڑھیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے، دیگر صحابہ کے، کہ انہوں نے جب وصال نبی کی خبر سنی، نبی کے پردہ فرما جانے کی خبر سنی، تو اپنے حواس باختہ کر لیے. ہوش نہیں رہا کہ ہم کون ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں. سوگ جانتے ہیں؟ سوگ کیا ہوتا معلوم ہے کسی کو؟ ہاں، غم منانا. بولنا چاہیے، بولتے رہنا چاہیے. شرم برم کا مسئلہ نہیں ہے. گالی دینے کی جب بات آئے گی، ماں بہن کے سامنے کھڑے ہو کے گالی دیں گے، تب کسی کو کوئی شرم نہیں رہتی. جب کوئی مولوی سامنے سے پوچھے کہیں غلط نہ ہو جائے، سیکھا ہی نہیں، غلط تو ظاہر سی بات ہوگا. جب غلط نہیں ہوگا تو صحیح سمجھ نہیں پائیں گے. تو صحیح سمجھنا ہے تو زبان کھولنا پڑے گا. تو سوگ کس کو کہتے ہیں؟ غم کو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں. ادھر حضرت فاطمہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے ابا حضور کے وصال کے وقت سب سے زیادہ غم مجھے تھا، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ تاجدار، کیونکہ وجہ کون و مکہ کا وصال ہوا ہے. ایسی شخصیت کا پردہ، ایسی شخصیت نے پردہ فرمایا ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے اس کون و مکہ کو سجایا، زمین و آسمان کو بنایا. ایسی شخصیت نے آج پردہ فرمایا ہے. تو ایسی شخصیت پر ہر ایک کو ملال ہونا چاہیے، ہر ایک کو غم ہونا چاہیے. لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے ابا حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ 3 دن سے زیادہ غم منانا جائز نہیں. حضرت فاطمہ جان بوجھ کر چولہا جلاتی ہیں، جان بوجھ کر سنگار کرتی ہیں، جان بوجھ کر اچھے کپڑے پہنتی ہیں. ذرا بتاؤ غم حسین منانے والوں کو کہ حسین کی اماں جان، جن کو تم فاطمہ کے نام سے جانتے ہو، وہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے اپنے ابا کے وصال پر، ان کے پردہ فرما جانے پر صرف 3 دن سوگ منایا تھا، 3 دن غم منایا تھا. تم کون ہوتے ہو جو میرے بیٹے کے شہید ہونے پر اپنی تا عمر اس کا غم مناتے رہو؟ بات سمجھنے والی ہے کہ نہیں ہے؟ بات سمجھنے والی ہے. فاطمہ، حضرت فاطمہ کہہ رہی ہیں 3 دن سے اوپر میں نے سوگ نہیں منایا، اور انہی کے ماننے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آج تک غم حسین ہے. بہت ساری اس کے اندر باتیں ہیں، میں وہ ساری باتیں نہیں عرض کروں گا ورنہ ٹائم بہت ہو جائے گا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے، ظاہر سی بات یہ محرم الحرام کا مہینہ فضیلت والا مہینہ ہے. حضور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا روزے کے تعلق سے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. فرمایا اللہ کا مہینہ محرم ہے، اس میں عبادات میں، اس میں نیکیوں میں عبادت کے تعلق سے اضافہ کر دیا جاتا ہے.
کیا فرمایا؟ نیکیاں کرو گے تو ثواب بڑھا دیا جائے گا۔ شیطان نے کیا کام کروایا کہ نیکیاں مت کرنا، سب گڑبڑ والے کام کرو۔ ایک محرم شروع ہو کالے کپڑے پہن لو، ایک محرم شروع ہو چارپائیاں الٹ دو، ایک محرم شروع ہو چولہے جلانا بند کر دو، ایک محرم شروع ہو عورتوں کو بے پردہ کر دو، ایک محرم شروع ہو سینے کو کاٹنا شروع کر دو، ایک محرم شروع ہو اپنی پیٹھوں پر چھریاں چلانا شروع کر دو۔ عجیب بے وقوفی والی بات، مانتے ہو جس کو اس کی بات نہیں مانتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر انہیں اپنی شہادت کا علم ہوتا تو وہ کیا یہ حکم دیتے کہ تم میرے غم میں اتنی عمر تک اپنی زندگی برباد کرتے رہنا؟ یقیناً نہیں دیتے۔ تو یہ غم حسین نہیں، یہ بے وقوفی والی حرکتیں ہیں۔ ارے ہمیں تو فخر ہے شہادت حسین پر، کیونکہ اللہ رب العزت کی منشا کے مطابق یہ کام ہوا ہے، ورنہ جو چھری اسماعیل کی گردن پر نہ چلی وہ نواسہ رسول کی گردن پر کیسے چل سکتی؟ یہ اللہ رب العزت کو دکھانا تھا کہ جب اسلام کو بچانے کی بات آئے، لوگ جب اسلام پر یلغارے کرنے لگے، لوگ جب اسلام پر حملہ کرنے لگے، تو تمہیں سجدے میں بھی سر کٹانا پڑ جائے تو شہادت حسین تمہارے لیے سنت بن جائے گی۔ اور ہم نے کیا کیا؟ اس کو غم حسین سے تعبیر کر دیا، تعزیہ بنایا، ملیدہ کھلایا اور کھچڑا بنوایا۔ کل پرسوں بڑے کھچڑے چل رہے ہیں، گروپ پہ خبریں چل رہی، کھچڑا آئیے کھائیے آ کر۔ یہ ہماری جو گوپا مئو کی سیاست ہے نا، اس سیاست نے گوپا مئو کے لوگوں کو بہت ہی اندھا کر دیا۔ کسی کو برا لگے یا اچھا لگے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے بعد سب سے فضیلت کے روزے محرم الحرام کے مہینے کے ہیں، اور ارشاد فرمایا کہ اگر عاشورہ کا روزہ رکھو گے تمہیں 1 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ کیا فرمایا؟ 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور یہاں 10 محرم الحرام کو کیا ہوتا ہے، ناواقف لوگوں کی بات میں یہ کہتا ہوں، چاہے پڑھا لکھا ہو چاہے ان پڑھ ہو، کوئی بھی ہو، 10 محرم الحرام کو غم حسین کے نام پر یا کسی اور نسبت پر کھچڑا تقسیم کرنے والے، جلیبی تقسیم کرنے والے اللہ کے نبی کی حدیث کی مخالفت علیہ اعلان کر رہے ہیں۔ اگر کسی نے آپ کے کھچڑے کے لالچ میں روزہ چھوڑ دیا، وہ یوں ہی چھوڑ دے، مستحب روزہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر وہ رکھنا چاہ رہا ہے، اسے پتا چلا کہ فلاں آدمی آج کھچڑے کا انتظام کر رہا عاشورہ کے دن، اس کو جان لینا چاہیے کہ سال بھر کی جو تمہاری برائیاں معاف ہونے والی تھی وہ تمہاری معاف نہیں ہو سکتی، اور کھلانے والا خود گنہگار ہو جائے گا۔ وہ ہمیں ثابت کر کے دکھا دے کہ اس دن کہاں سے یہ ثابت ہے۔ اور میں بتاؤں، جو غم حسین مناتے ہیں، غم حسین منانے کی ترکیب تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ پورے جس دن ان کی شہادت ہوئی تھی اس دن اپنے آپ کو بھی شہید کر لے۔ یہ نہیں کرے گا، کوئی جان چلی جائے گی، جان سے بہت پیار ہے۔ کسی کی ایگو ہرٹ ہو جائے وہ لاٹھیوں سے بات کرنے لگتا ہے، کسی کی جان چلی جائے خاندان دشمن ہو جائے گا پورا۔ تو غم حسین نہیں مناتے ہیں۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام کو 60 ہجری کے اندر 61 ہجری کے اندر ہوئی تھی، اس وقت شہادت کے بعد میں ڈھول تاشے بجانے والے کون لوگ تھے؟ آپ ہمیں اس کا جواب دیجئے۔ نواسہ رسول کے سینوں پر جب تیر چل رہے تھے، نواسہ رسول کے گردن پر جب چھریاں چل رہی تھی، نواسہ رسول کی گردن پر جب تلوار چل رہی تھی، اس وقت میں ڈھول تاشوں کے ساتھ کون سی جماعت تھی جو نکل رہی تھی، کون سی جماعت تھی جو خوشیاں بنا رہی تھی؟ آج ہم نے انہیں کی نقل اتارنا شروع کر دیا ہے، نام رکھ دیا ہے غم حسین۔ شرم آنی چاہیے، غیرت آنی چاہیے۔
ہمیں تو اس دن کرنا یہ چاہیے تھا، اسلام کے بول بالے کے لیے صحابہ کرام کا تذکرہ کرنا چاہیے تھا، اہل بیت اطہار کا تذکرہ کرنا چاہیے تھا، ان کی قربانیوں کا تذکرہ کرنا چاہیے تھا۔ اپنے بچوں کو قصے کہانی سنانے کے بجائے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے قصے سنانے چاہیے تھے۔ آج کے لیکن ہم نے کیا کیا؟ غیروں کے طریقے پر، منافقوں کے طریقے پر اور شیطان کے چیلوں کے طریقے پر ہم نے اس دن کے اندر شیرینی تقسیم کرنا شروع کر دیا اور تمام قسم کے پکوان پکانا اور بانٹنا شروع کر دیے۔ اور اس دن کی فضیلت کے تعلق سے ابھی ہمارے جامعی صاحب نے ارشاد فرمایا، بہرحال میں پردے کے تعلق سے عرض کر رہا تھا، بات کہیں اور چلی گئی۔ گھر کے مرد گھر میں تشریف فرما ہے، عورتیں تعزیہ دیکھنے جا رہی ہیں، کسی بھی بریلوی کا فتویٰ لے آئیے، کسی بھی دیوبندی کا فتویٰ لے آئیے، کسی بھی اہل حدیث کا فتویٰ لے آئیے، کسی بھی جماعت اسلامی کا فتویٰ لے آئیے، جو اسلام دھرم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کا فتویٰ لے کے آئیے اور دکھا دیجئے مجھے کہ عورتوں کا جانا ان تمام جگہوں پر جائز ہے تو میں مان لوں گا۔ آپ مطالعہ کیجئے، پڑھیے، بیانات سنیے، اور ہم بیان سنتے بھی ہیں تو اس طریقے سے جیسے ہم کو کسی نے پکڑ کے بٹھا رکھا، ایسا لگتا ہے کہ جو بتا رہا ہے اس کی ضرورت بتانا ہے، ہماری ضرورت سننا ہے ہی نہیں۔ ہمیں سننا پڑے گا، اگر نہیں سنیں گے تو جیسے جامعی صاحب نے ابھی بتایا کہ جب آنکھیں بند ہو جائیں گی سب پتہ چل جائے گا کون کتنے پانی میں، تب افسوس کریں گے کہ کاش زندگی میں عمل کر لیا ہوتا، کاش زندگی میں نمازیں پڑھ لی ہوتی، روزے رکھ لیے ہوتے، تو آج یہ جو قبر میں ڈنڈے چلنے والے ہیں یہ نہیں چلتے۔ پردے کے تعلق سے ارشاد فرمایا، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی سخت ترین طریقے سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا ایک بار کی بات ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر، یہی واقعہ سنا کر میں بات ختم کر دوں گا کیونکہ حضرت کا خطاب ہونا ہے ابھی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے قصے کی نسبت سے یہ قصہ مشہور ہے، حدیث کے اندر موجود ہے کہ ایک بار حضرت اسماء بنت ابی بکر حضرت عائشہ کی چھوٹی بہن تشریف لاتی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رشتے میں نسبتی بہن ہوتی ہے۔ نسبتی بہن بھائی کس کو کہتے ہیں؟ نہیں معلوم؟ نسبتی بہن کہتے ہیں سالی کو، جس کو ہم لوگ سالی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نسبتی بہن کس کو کہتے ہیں بھائی؟ بول دیجئے ایک بار۔ سالی کو۔ نسبتی بہن کون ہوتی ہے؟ سالی ہوتی ہے، تشریف لاتی ہے۔ کون؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر۔ کس کی بیٹی ہے؟ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے۔ بہن کس کی ہے؟ حضرت عائشہ کی، اور حضرت عائشہ بیوی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تشریف لاتی ہے باریک سا لباس پہن کر، ایسا لباس پہن کر باریک سا، بے پردہ نہیں، سر ڈھکا ہوا کھلا نہیں ہے، باریک سا لباس پہن کر تشریف لاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہی ان پر نگاہ پڑتی ہے چہرہ گھما لیتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے نبوی آنکھیں جس سے پھر جائیں تو اس کو پریشانی تو ہوگی ہی ہوگی۔ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، میری جان آپ پہ قربان، آپ نے مجھ سے نظریں کیوں پھیر لی؟ کیا بات ہے؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سوال انتہائی حیرت کے ساتھ کیا کہ روزانہ تو میں آتی تھی، کبھی کبھار میں آتی تھی، تو یہ معاملہ نہیں ہوتا تھا کہ مجھ سے نظریں پھیر لی جائیں۔ دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، میں نے کوئی خطا کی ہے، میں نے کوئی گناہ کیا ہے، میں نے کوئی جرم کیا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اسماء سنو میری بات۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے قل للمؤمنات یغضضن یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ رب العزت نے پردے کی طرف اشارہ فرمایا ہے
پردے کا حکم دیا ہے، پردے کو فرض کر دیا ہے تمام خواتین کے اوپر، تمام مردوں کے اوپر، اور تم اتنا باریک لباس میرے سامنے پہن کر آئی ہو، اتنا باریک لباس پہن کر آئی ہو کہ اس سے تمہارے جسم کی بناوٹ مجھے صاف نظر آ رہی۔ ہم نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی نے اپنی نسبتی بہن کو یہ حکم دیا ہے۔ اب آپ ذرا بتائیے، صاف ذہن رکھنے والے، صاف ذہن کی آڑ میں رہ کر بدتمیزیاں کرنے والے، یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی سے زیادہ صاف ذہن کا کوئی ہو سکتا ہے؟ حضرت عائشہ سے زیادہ صاف ذہن کا کوئی ہو سکتا ہے؟ ابو بکر کی بیٹی اسما سے زیادہ صاف ذہن کا کوئی ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر سے زیادہ صاف ذہن کا کوئی ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کے نبی سے زیادہ صاف ذہن کا کوئی نہیں ہو سکتا تو دنیا والوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ پردہ صرف نظر کا ہے، ذہن صاف رکھنا چاہیے۔ یہ تو یہودی چالیں ہیں، یہودی بدتمیزیاں ہیں جو مسلم نوجوانوں کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری جا رہی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے یہ ان کے بیچ میں کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیا جائے کہ جس سے یہ تھوڑا سا مسئلہ کمزور ہو جائے، یہ اس راستے پر چل پڑے۔ مسلم نوجوانوں کا حال بھی یہی ہے کہ معلوم سب کچھ ہے، جائیں گے ضرور، مسئلہ بھی پوچھیں گے، فلاں کام کرنا، تعزیہ دیکھنا جائز ہے؟ ہاں بھائی جائز نہیں ہے، مگر کیا ہوتا ہے کہ جب نظر پڑتی ہے تو معلوم ہوا کہاں سے آ رہے ہیں، تعزیہ دیکھ کے آ رہے ہیں۔ تو یہ مسئلے ہمارے بیچ میں چل رہے ہیں نا۔ اب یہ آپ لوگ پوچھیں گے کہ تعزیہ کے بارے کا، تعزیہ کے کیوں پیچھے پڑ گئے ہو؟ بہرحال مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے، بس یہی بات مجھے عرض کرنی تھی کہ پردے کا لحاظ خاص طور پر ہمیں رکھنا ہے۔ دیور سے بھی پردہ ہے، جیٹھ سے بھی پردہ ہے، اور ہمارے یہاں کی بہویں پردہ کس سے کرتی ہیں؟ سسر سے۔ سسر سے پردہ نہیں ہے، گھونگھٹ سب سے لمبا سسر کے سامنے نکالا جاتا ہے، دیور کے سامنے کوئی گھونگھٹ ہی نہیں نکالا جاتا، جبکہ وہ شریعت کے اندر موجود ہے کہ دیور موت کی مانند ہے۔ تو بہرحال سسر سے پردہ نہیں ہے، کسی بھی کتاب میں پڑھ لیجئے گا حدیث کی۔ تو میں نے پردے کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے۔ میں امید کرتا ہوں جو لوگ سن رہے ہیں یا جو ہماری مائیں بہنیں اس وقت میری معروضات کو سن رہی ہیں، ان سے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ باتیں کانوں میں پڑھنے کے بعد اب شریعت کی خلافت نہیں کریں گے، شریعت کی خلاف ورزی نہیں کریں گی۔ ایک ہوتا انجانے میں کوئی گناہ کر دینا، ایک ہوتا ہے جاننے کے بعد کوئی گناہ کرنا، تو دونوں میں فرق ہوتا ہے، دونوں میں گناہوں میں بھی کمی زیادتی ہوتی ہے۔ تو بہرحال ہم امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس مہلک مرض سے جو ہمارے بیچ میں غیر حجابی رائج ہو گیا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس سب سے ہم سب کو اور ہماری ماں بہنوں کو محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔